بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 12 جون ہے سال 2022۔ عمران خان اور پاکستانی عوام کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کا بوجھ اٹھانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اختلافات کی خبریں ہیں، ان پر بات کریں گے۔ کل پنجاب اسمبلی کے اندر بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے۔ حمزہ شہباز اور نون لیگ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ مونس الہی کے خلاف بھی امپورٹڈ حکومت نے انتقامی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ابھی 2 دن پہلے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو درخواست ضمانت ہے، جو عبوری ضمانت تھی، اس کو کنفرم کیا گیا اور لوگ اس پر بڑی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور عدالت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ واضح طور پر ٹرانزیکشنز کے ثبوت موجود تھے، لیکن جس طرح ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے ایک خاص کردار ادا کیا اور وہ بھی نون لیگ کے حق میں تھا، اور اس بنا پر ان کی ضمانت کنفرم کی گئی اور این آر او جو 2 ہے اس کی کنفرمیشن کے الزامات لگنے شروع ہوئے ہیں۔ اب انہی منی لانڈرنگ کرنے والی جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو ان کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے ایما پر اب مونس الہی کے خلاف انتقامی کارروائی کا آغاز ہوا ہے، اور ایک ہی اصل معاملہ ہے کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ نون لیگ کے حلقے اور کچھ صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ مونس الہی اس کے اندر مرکزی کردار ہیں، جنہوں نے پرویز الہی کو کنونس کیا، اور عین موقع پر جب معاملات طے تھے تو انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا اور حمزہ شہباز کے خلاف وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن بیٹھے، لہذا ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہاں پر چودھری شجاعت حسین اور ان کے خاندان کا جو کردار ہے، اس پر بڑے سوالیہ نشان پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا ان کے آپس کے اندر اس سطح پر اختلافات چلے گئے ہیں کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی وزارت کی خاطر پرویز الہی اور اس کے خاندان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور یہ چودھری شجاعت اور اس کے خاندان کی منظوری کے بغیر کیا خود سے شریف خاندان اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے؟ اب یہ خود چونکہ منی لانڈرنگ کے اندر رہے، اب یہ معاملہ علیحدہ ہے کہ کس نے منی لانڈرنگ کی نہیں کی، جہانگیر ترین ہو، یہاں پر چودھری برادران ہو، شریف خاندان ہو، یا دیگر کاروباری حضرات، ان کا چینی کے کاروبار کے اندر جو منی لانڈرنگ ہے اس کے الزامات مسلسل لگتے رہے ہیں، لیکن اب اس خاص موقع پر یقینی طور پر یہ ایک انتقامی کارروائی کا آغاز ہے، جس کے اندر ایف آئی اے کی جانب سے مونس الہی کے خلاف یہ کارروائی شروع کی گئی ہے، یعنی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا ایک مقصد پرویز الہی چونکہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور کل کا جو اجلاس ہے اس کے اندر ان کا ایک بڑا عام رول ہے، اور اس کے اندر کوئی وہ ایسی رولنگ دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکومت کے لیے بجٹ پاس کروانا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے مونس الہی کی بیرون ملک جائیدادیں اور ہنڈی کے ذریعے جو رقم منتقل کی گئی ہے، اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ایف آئی اے کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اور لاہور آفس سے انہوں نے تفصیلات طلب کی ہیں اور تمام تر ریکارڈ اور شواہد جمع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی مونس الہی اور چودھری پرویز الہی پر اس طرح کا کیس جو ہے وہ ڈالا جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ دیکھیے ہم بہت بڑا جو احتساب ہے اس کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور آپ کو علم ہے بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ابھی تک جو آپس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وزارتوں پر پھڈا ہے، وزیر خزانہ پراپر طریقے سے اپوائنٹ نہیں کیا گیا، لیکن ممکنہ طور پر اویس لغاری ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بجٹ جو بیوروکریسی نے تیار کیا ہے وہ یہاں پر اسمبلی کے اندر پیش کریں گے۔ بڑی بڑی سبسیڈیز کا باتیں ہو رہی ہیں، 200 ارب روپیہ سبسیڈی دی جائے گی، قومی خزانہ خالی ہے، اشتہارات پر پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ 2000 روپے لینے کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ رجسٹریشن آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے، اور جو اپلائی کر رہے ہیں ان کے نام وہاں پر آ نہیں رہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اس وقت ایک حکمت عملی جو ہے وہ پراپر طریقے سے آج پی ٹی آئی نے تیار کر لی ہے، اور یہ پرویز الہی جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر موجود تھے، اور کل کی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس کیونکہ ثوابدیدی بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں،
صرف 3 سے 4 ارکان کے فرق سے اکثریتی آواز کا فیصلہ مشکل بنایا جا سکتا ہے. شور شرابہ ہوگا، ہلڑ بازی ہوگی اور خوب جو ہے ایک دنگل کا سما پیدا کرنے کے لیے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ذرائع کے مطابق بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں لگا رہا ہے، چونکہ وفاق کی طرف سے آلریڈی ٹیکسیشن جو ہے نئی اپلائی ہو رہی ہے. تو اسی تناظر کے اندر پنجاب کا بجٹ تیار کیا گیا ہے. تو اجلاس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے بھرپور طریقے سے تمام ممبران ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ بجٹ اجلاس کے اندر آپ نے آنا ہے، اور اگر چند لوگ نون لیگ کے اس بجٹ اجلاس سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت بجٹ نہیں پاس کروا سکے گی. ایک طرف عدالت کے اندر معاملات ہیں، اور پھر ضمنی انتخابات کے بعد اگر پی ٹی آئی اس کے خلاف جو دھاندلی کا ایک منصوبہ ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو یقینی طور پر حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ابھی خطرے کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ وزارتوں پر بھی ابھی فیصلے نہیں ہو رہے اور مزید جو وزیر ہیں ان کے بھی فیصلے نہیں ہو پا رہے. زرداری اپنے جتنی ان کی تعداد ہے اس سے زیادہ حصہ لینا چاہتے ہیں، اور دیکھ کھل گئی ہے ایک ایک بوٹی پر یہ جھگڑا جو ہے وہ شروع ہے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے الیکشن کب ہوں. اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان دوریاں جو ہے ان کا آغاز ہو گیا ہے. اب کون کس کو بلیک میل کر رہا ہے یہ معاملہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، چونکہ جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اس کے ساتھ ہی چند لوگوں کی ضرورت تھی، اور انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کی یہ امپورٹڈ حکومت لانے کے لیے پورا بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا، اور اب جب اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے جو عوامی دباؤ ہے عمران خان کی طرف سے، اور عوام اور عمران خان اس وقت عملی طور پر ایک طرف نظر آ رہے ہیں اور دوسرے طرف یہ بھانمتی کا کنبہ ہے اور کچھ سہولت کار ہے. یہی وجہ ہے کہ زیادہ عرصے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ دباؤ جو ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ عوامی دباؤ کی وجہ سے اب نواز شریف نے اپنے خاص صحافی کو اسٹیبلشمنٹ اور سابق فوجی افسران پر چھوڑ دیا ہے. ایک طرف تو سابق فوجی افسران ان کے خلاف جو آج کارروائی ہوئی اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جو نجم سیٹھی ہیں وہ خاص آدمی ہیں نواز شریف کے، اور ان کی ہدایات کے تحت جیسے چند لوگ ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جنرل باجوہ زندہ باد کہہ کر باقی جنرل فیض حمید ہوں، جنرل عاصم سلیم باجوہ ہوں، سابق فوجی افسران ہوں، جنرل رحیل شریف، سب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف جو ہے یہ ایک ٹیکٹس ہے جو باقاعدہ نون لیگ بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے کہ اب اگر ہماری نہیں مانی جاتی اور ہماری مرضی کے مطابق سارے معاملات نہیں ہوتے تو پھر آپ کے لیے یہ ہوگا. اور خود جو ہے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ پر پریشر کام کر گیا اور اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر یہ لوگ جو ہے دوبارہ منظم ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں گے. تو اس طرح ایک بلیک میلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے. نجم سیٹھی میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی جو مارتے ہیں وہ لمبی اس کے پیچھے نواز شریف ضرور ہوتا ہے. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم باجوہ برانڈ بننا چاہتے تھے، وہ جنرل رحیل شریف کو میڈیا ہائپ دینا چاہتے تھے. ISPR سے حکم آتا تھا کہ ہمیں ماننا پڑتا تھا، حالانکہ ہم آپس میں کہتے تھے کہ کیوں آخر انہیں اتنا فرنٹ پر رکھا جا رہا ہے، مگر رکھنا پڑ رہا تھا. عمران خان کا دھرنا رحیل شریف نے 2 وجوہات کی بنا پر سپورٹ کیا. ایک وجہ تو ایکسٹینشن کی تھی اور دوسری وجہ نواز شریف کی چھٹی تھی. پھر جنرل رحیل شریف ریٹائرڈ ہو گئے، جنرل عاصم سدرن کمانڈ کرنے گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے افواہیں پھیلاتے تھے. اب وہ کہتے ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، احتساب سب کا ہونا چاہیے. سی پیک کو شروع نواز شریف نے کیا. وہ کیسے اس کے خلاف ہو سکتے ہیں جب آپ اقام JIT اور آگے اثاثے رسید منی ٹریل کی باتیں کی تو وہ گھوم پھر کر انہی کے پاس آئیں. اس ملک کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب یہ ساری باتیں کر کے آپ باقی جنرل فیض حمید ہوں، جنرل عاصم سلیم باجوہ ہوں یا دیگر کچھ جنرل رحیل شریف جو بڑے افیسر تھے ان کی بات ہو، ان پر تنقید کرنا اور جنرل باجوہ کو چھوڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پریشر ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے اگر اپنی بات منواتی ہے
تو اس کے اندر اپنے پریشر جو ہے وہ ڈالنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ معروف صحافی جو حبیب اکرم ہے وہ اب کہہ رہے ہیں، ان کے پاس یہ خبر ہے، انہوں نے اپنے جو ہے وہ طریقے سے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لانے والے اب لانے والوں سے بلا وجہ لڑائی ڈال کر خود کو حریت پسند ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو لانے والے ہیں وہ ان کے خلاف جو لائے گئے ہیں وہ جان بوجھ کر لڑائی چھیڑنا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک لڑائی کی یہی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جس طرح آپ اپنے جو چند لوگ ہیں وہ آپ اسٹیبلشمنٹ پر چھوڑ دیں، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں آپ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے اگر پاکستان کی عوام کی اکثریت اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں، ان کا مطالبہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کا درست ہے اور عوام کو ہی الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے. پھر یہ جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اس کے اندر خود بخود عمران خان کا جو دباؤ ہے وہ کام کر گیا، اور اب عوام ان کو گالیاں بھی دے رہی ہے. اور اب جلدی لانگ مارچ کرنا یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں بھی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا ان کو 1.5-2 مہینے اس کو کھینچنا چاہیے. اور اس تناظر کے اندر خود ہی یہ عوام کے اندر اتنے غیر مقبول ہو رہے ہیں کہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہم پھنس گئے ہیں، ہم نے یہ غلطی کیوں کی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی الیکشن دوں وہ 3 مہینے بعد ہوں، 4 مہینے بعد ہوں یا وہ 1 سال بعد ہوں، ہمیں آپ نے ضرور جتوانا ہے. ان طاقتوں کو یہ باور کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں تو پھر اسی طریقے سے جیسے گالیاں نکالتے تھے وہی سلسلہ کریں گے. لیکن اس وقت جتنی عوام کے اندر ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ادارے اور عوام جس طرح بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، اداروں پر تنقید ہوتی ہے، یہ زیادہ عرصہ تک یہ چیز افورڈ نہیں کی جا سکتی پاکستان کے خاص طور پر اس ماحول کے تناظر میں. اور جب کوئی اس طرح کی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ کے اندر NRO ملتے ہیں تو اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور پھر جب مفادات اور مسائل حل ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر جو ہے وہ رائے بدلنے کے اندر دیر نہیں لگتی. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اپنے طور پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اختلافات بعض معاملات کے اندر شروع ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.